پروردگار عالم کہتا ہے وَإِنِّي سَالِكُ عِبَادِي فَإِنِّي فَإِنِّي مُتَّقِينَ، اے لوگوں اپنے حبیب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حبیب خدا ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں ان کی دعائیں سنتا بھی ہوں، ان کے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں اور ان کی باتیں سمجھتا بھی ہوں۔ پروردگار عالم کہنا چاہتا ہے کہ میں ہر دعا سن بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں اور ہر دعا مستجاب بھی کر رہا ہوں، پر ڈفرینٹ طریقوں سے۔ اور پروردگار عالم کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو بتا دو، اے حبیب اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے، اپنے خاتم النبیین سے مخاطب ہے کہ اپنے لوگوں کو بتا دو، ان لوگوں کو بتا دو کہ پروردگار عالم تمہاری دعا سن بھی رہا ہے، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہے، تمہارے دلوں کے حال سے واقف بھی ہے، واقفیت رکھتا ہے۔ پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ہر چیز سے واقف ہوں، ہر دعا سے واقف ہوں۔ اور ایک اور آیت میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں ہر کسی کی دعا سنتا ہوں۔ یہاں پہ ہر کسی کا الفاظ استعمال کیا گیا، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ میں مومنوں کی دعائیں مستجاب کرتا ہوں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ میں متقیوں کی دعائیں مستجاب کرتا ہوں، کہا گیا میں ہر کسی کی دعا مستجاب کرتا ہوں، بھلے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ادیان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی وہ کوئی سا بھی فیت رکھتا ہو، میں ہر کسی کی دعا مستجاب کرتا ہوں۔ یہ کس کی ایک مثال ہے کہ جب فرعون کا دور تھا اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو پروردگار عالم جانتا تھا کہ فرعون کیا ہے، ساری حقیقت سب پہ واضح تھی، لوگ بھی جانتے تھے، کوئی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ جو کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، عام انسانوں کی طرح اگر کوئی ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہر کوئی جانتا تھا، عقل انسانی اس بات کی تسلیم نہیں کر سکتی کہ مجھ جیسا خدا ہو۔ ہم جیسے نبی کو نہیں مانتے تو پھر ہم جیسے خدا کو کیسے مانیں گے؟ ہمارا تو کہنا یہ کہ نبی نوری تھے، ہم تو نبی کو بھی انسانی یعنی مٹی کی خلقت نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں نبی بھی خدا کے نور کا ٹکڑا تھے۔ تو پھر اس دور کے لوگ یہ جانتے تھے کہ فرعون خدا نہیں ہے پر خدائی کا دعویٰ ضرور کرتا تھا۔ تو ایک دن آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط تھا، تو لوگوں نے کہا فرعون سے کہ بھائی بارش کرواؤ، تم تو خدا ہو، ہمیں بارش کرواؤ، بارش کروانی ہے کیونکہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی اگر بارش نہیں ہوگی تو فرعون نے کہا اچھا۔ اب فرعون جانتا تھا کہ وہ تو خود تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بستی میں لے گیا اور بستی میں لے جا کے کہا تم لوگ یہی رکو، میں تھوڑا آگے جاؤں گا، کام تو یہ خدا کا ہے نا، مجھ خدا کا کام ہے، تم لوگ یہی رکو، میں آگے جاؤں گا۔ اب فرعون تھوڑا آگے جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اب فرعون سر پہ تاج پہنتا تھا سونے کا، زرہ سونے کی، ہر چیز سونے کی پہنا ہوا ہوتا تھا۔ اب سارے لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا، آگے کی طرف گیا، دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک مرتبہ اپنا تاج اتار کے پھینکا، اپنا لباس سونے کا تھا وہ اتار کے پھینکا، سونے کی زرہ اتار کے پھینکی، ایک مرتبہ دو زانو ہوا اور پروردگار عالم سے کہتا ہے یا پروردگار تو جانتا ہے مجھے، تو ہر چیز سے واقف ہے، میرا بھرم رکھ لے۔ یہ دعا کرنی تھی، بارش ہو گئی۔ اب اس واقعے سے یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس کے وسیلے سے عطا کر رہا ہے، ہمارے وسیلوں کو مانا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ فرعون کے وسیلے سے عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جب میں سنتا ہوں تو میں فرعون جیسوں کی بھی سنتا ہوں، میں فرعون جیسوں کی بھی دعائیں مستجاب کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی دعا سے نا واقف نہیں ہوں، میں کسی کی بات سے نا واقف نہیں ہوں، میں ہر کسی کی بات جانتا ہوں، ہر چیز میرے علم میں ہے، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو لوگ معصوم کہتے ہیں کہ بھائی بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں، بریلویوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ معصوم تھے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 14 زیادہ معصوم تھے اور باقی انبیاء بھی معصوم تھے پر یہ 14 زیادہ معصوم تھے، یا ان کی زیادہ فضیلت ہے، 14 معصومین ہیں ہمارے تو ان کی زیادہ فضیلت ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء کرام اگر معصوم تھے تو ان کی تاریخ میں استغفار توبہ کیوں ملتی ہے کہ انہوں نے بھی توبہ کی ہے کہ پروردگارہ میرے گناہ بخش دے؟ جب انبیاء معصوم تھے تو پھر وہ معافیاں کیوں مانگتے تھے، وہ پروردگار عالم سے توبہ کیوں کرتے تھے؟ اور ہم اگر یہ مانتے ہیں کہ 14 معصومین معصوم تھے تو ہمارے یہاں تو 14 معصومین میں بھی توبہ کا لفظ، استغفار کا لفظ پایا جاتا ہے، استغفار کی تسبیحاں اماموں میں ہی پائی جاتی ہیں کہ اماموں نے استغفار کی تسبیحاں پڑھی۔ تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی اگر معصوم تھے تو استغفار کیوں کی؟ تو اس کی ایک وضاحت ہے، اس کی ایک وضاحت پیش کروں گا کہ پروردگار عالم نے ہر قوم پہ اپنا نبی بھیجا، اور پہلے نبی بھیجا بعد میں قوم بھیجی، یا قوم بھیجی تو فوراً نبی بھیجا،
تاکہ کسی کے دماغ میں یہ نہ رہے کہ جس وقت میں تھا اس وقت کوئی نبی نہ تھا، یا مجھے کسی نے ہدایت نہیں دی، یا مجھے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے ہر قوم پہ ایک انبیاء نازل کیا، ایک نبی کو نازل کیا، 1,24,000 انبیاء پروردگار عالم نے دنیا کو دیے، تو اب تاکہ یہ کوئی شکایت نہ کر سکے کہ پروردگار عالم مجھے کسی نے ہدایت نہیں دی، میرا کوئی ہادی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں صحیح اور غلط کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہر قوم کو ایک انبیاء کرام عطا کیا، ایک انبیاء عطا کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری اصلاح نہیں کی گئی ہے۔ تو ہر قوم کو نبی نازل کیا گیا تھا، ہر نبی کو بتایا گیا تھا کہ ہر قوم کو بتایا گیا تھا کہ یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا نبی ہے۔ پر رسول خدا سے پہلے کتنی ہی قومیں ہیں جن پہ عذاب نازل ہوا۔ جناب لوط کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، جناب نوح کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، لیکن استغفاری تسبیحاں تو وہاں بھی پائی جاتی تھی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء کرام، جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم تھے اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے زیادہ معصوم 14 معصومین تھے، اور 14 معصومین میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ استغفار تسبیحیں پائی جاتی ہیں تو دیکھ لیجئے نبی کے بعد کسی قوم پہ عذاب نازل ہوا ہو، کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں ہوا، کیونکہ پروردگار عالم قرآن میں اپنی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم اس قوم پر، ہم آپ کی قوم پر عذاب نازل، اپنے لوگوں کو بتا دے کہ ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان قوم میں آپ بھی ہیں، ان قوموں میں آپ شریک ہیں، اس لیے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ جب نبی چلے گئے، نبی کی رحلت ہو گئی، اس کے بعد بھی عذاب نازل نہیں ہوا، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ استغفار تو ایسے قبول نہیں کی جاتی، استغفار تو گناہگار زبان سے قبول ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر استغفار قبول کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایک زبان اب بھی باقی ہے جو استغفار کی تسبیح کر رہی ہے ہمارے لیے۔ اس کا مطلب آج بھی کوئی مہدی باقی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر قوم پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا، کیونکہ جو جناب لوط کی قوم میں، جناب نوح کی قوم میں جو گناہ پائے جاتے تھے اس سے کہیں زیادہ گناہ آج موجود ہیں، جو جناب نوح کی قوم میں تھے، جو جناب لوط کی قوم میں تھے، جناب ابراہیم کی قوم میں تھے، جناب یوسف کی قوم میں تھے، جناب موسیٰ کی قوم میں تھے، جتنے بھی لوگ تھے جن پہ عذاب نازل ہوا، ان پہ عذاب کس لیے نازل ہوا؟ کہ ان قوم میں وہ گناہ موجود تھے، لیکن ان سے کہیں زیادہ گناہ آج موجود ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا پروردگار عالم کا؟ اس کا مطلب کوئی زبان موجود ہے جو ہمارے لیے استغفار کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کوئی زبان ابھی باقی ہے اس دنیا میں، کوئی مہدی ابھی باقی ہے کہ جو ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، ہمارے لیے استغفار کی تسبیح ہو رہی ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ آج بھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ معصومین جب معصوم تھے، جب امام معصوم تھے تو ان کی قوم میں یا ان میں استغفار کی تسبیح کیوں پائی جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے ہیں، ہم سے منسوب ہے، ہم سے منسوب ہے، ہمارے لیے نا کہ ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے وہ تسبیح ہے، یا وہ جو استغفار ہے، یا وہ جو دعائیں ہیں وہ ہمارے لیے۔ جب ہماری دعائیں ہیں، دعاؤں کے ساتھ ہمارے گناہ بھی ہیں، جب گناہ ہیں تو گناہوں کے بدلے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو عذاب نہ ہونے کی وجہ وہ استغفار ہے جو ہمارے ائمہ اطہر ہمارے لیے کر رہے ہیں، یا وہ دعائیں ہیں جو ہمارے لیے ہو رہی ہیں، اور پروردگار عالم کا وہ وعدہ ہے کہ نبی سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی قوم پہ میں عذاب نازل نہیں کروں گا کیونکہ آپ اس قوم میں موجود ہیں۔